دینے والی ہے ذات اللہ کی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کہ آپ بخیر ہوں گے۔ کافی دنوں سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی کسی خاص وجہ کی بنا پر۔ آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالی بلا کسی تاخیر کے آج ہم سبق نمبر 8 یعنی تقدیر کا بیان پڑھیں گے۔ سبق نمبر 7 میں قیامت کا بیان، جو کہ آپ بحسن و خوبی سنے بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اسے سمجھنے میں بھی کامیاب ہوئے ہوں گے کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ تقدیر کا بیان آج پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال: تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ بھلائی برائی کرتے ہیں، خدا تعالی نے اسے اپنے علم کے موافق پہلے ہی سے لکھ لیا ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بندے چاہے اچھے اعمال کر رہے ہوں، جیسے ابھی آپ نے مسجد میں کچھ رقم دے دیا، یا مثال کے طور پر کسی بندے نے شراب پی لیا، تو یہ جو بھی اچھے اور برے کام ہو رہے ہیں دنیا میں، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے، اپنے علم کے موافق پہلے ہی سے لکھ دیا ہے، اسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے تو پھر اس میں ہماری غلطی کیا ہے؟ اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو پہلے سے لکھا ہوا ہے اس لیے وہ پی رہا ہے، تقدیر میں تھا یہی تو وہ پی رہا ہے۔ ایک کہاوت آپ سنے ہوں گے، کہاوت کیا بہت اچھی بات ہے یہ، کہ جو تقدیر میں لکھا وہ مل کے رہے گا، ہے نا جی؟ یہ سنے بھی ہوں گے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں، وہ آ رہا ہے۔ سوال کیا اللہ نے جیسا ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے ہمیں مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا جو اللہ نے ہمیں لکھ دیا ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کے لیے جہنمی ہونا لکھ دیا گیا ہے، تو کیا اس لیے اب وہ بندہ اب کچھ نہیں کر سکتا؟ مسئلہ سمجھیے، آسان مسئلہ یہ سمجھیے، اس میں ایسے بھی تقدیر کے مسئلے پہ زیادہ غور و فکر کرنا منع ہے۔ سب سے آسان مثال میں آپ کو اگر دوں فی زمانہ، تو آپ سیرپ وغیرہ لیتے ہوں گے، ٹیبلٹ وغیرہ لیتے ہوں گے، دوا وغیرہ لیتے ہوں گے، تو دیکھیے گا اس میں ایکسپائری ڈیٹ لکھا ہوا رہتا ہے، یعنی ڈیٹ جو ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے، یعنی ڈیٹ ختم ہو جاتا ہے۔ سیرپ آپ لیے، اس میں بھی لکھا ہوا رہتا ہے کہ بھائی یہ دوا 2021 تک چلے گی۔ یہ بتائیے کہ یہ دوا کا ایکسپائری ڈیٹ جو لکھا ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ آپ خود کہیں گے کہ یہ دوا ڈاکٹر نے اسے لکھ دیا ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار 2021 میں یہ جو دوا کی اہمیت ہے، جو دوا کا اثر ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو کیا یہ لکھ دینے نے اسے مجبور کر دیا کہ 2021 5واں مہینہ میں اس دوا کی تاثیر ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ نقصان دینے لگے گا اگر استعمال کرے؟ تو کیا لکھ دینے نے اسے مجبور کیا؟ آپ فوراً کہیں گے نہیں جناب، دوا کے اندر کیپیسٹی ہی اتنا تھی، دوا کے اندر توانائی اتنا تھی کہ یہ مطلب اتنا ہی دن تک چلتا، تو اسے ڈاکٹروں نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے۔ لہٰذا اسی کو آپ تقدیر کے مسئلے پہ سمجھیے کہ ہم جو کرنے والے تھے میرے رب کو اس کا علم تھا، اور اسی علم کے موافق اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ جواب سنیے، نہیں، اللہ کے لکھ دینے سے ہمیں مجبوراً ایسا کرنا نہیں پڑتا، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے، بس وہی سیرپ کی مثال آپ یاد رکھیں، دوا کی مثال یاد رکھیں، انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ نے اپنے علم سے ویسا لکھ دیا۔ اگر کسی کی تقدیر میں برائی لکھی تو اس کے لیے وہ برائی کرنے والا تھا، اگر وہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدا تعالی اس کی تقدیر میں بھلائی لکھتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے بندہ کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لکھ دینے سے بندہ کسی کام پر مجبور، جیسے ہم نے 2021 تک ہم نے اس دوا کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ دوا کام نہیں کرے گا 2021 کے بعد، تو ہمارے لکھ دینے نے مطلب کیا بولتے ہیں اسے مجبور نہیں کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو لکھا یہ بندہ کو مجبوراً کرنا نہیں پڑ رہا، بلکہ بندہ جو کرنے والا تھا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہم آسان اور مثال سمجھیے، کوئی بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے، تو اب اس کی حالات کو دیکھ کر ہم پہلے ہی سے پتہ کر رہے تھے کہ یہ بچہ آگے چل کر مستقبل میں کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور ایک بچہ ذہین ہے جو بچپن سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں،
تو ہم اسے بتا دیتے ہیں کہ یار یہ آگے چل کر بہت ترقی کرے گا، اپنا ملک کا نام روشن کرے گا، ماں باپ کا نام روشن کرے گا، تو یہ ہم کیسے کہہ دے رہے ہیں؟ یہ ہمارے کہہ دینے سے نہیں ہے، بلکہ اس بچے کی فطرت دیکھ کر کے انسان بتا دیتا ہے کہ آگے چل کے ترقی کر جائے گا۔ تقدیر حق ہے، یہ بات ہمیشہ رکھیے، عقیدے کی بات ہے کہ تقدیر حق ہے، اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ بد مذہب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو آپ اسے دوسروں تک شیئر کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ میں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب تشفی بخش دے دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔